السلام علیکم۔ حالات جس تیزی سے خرابی کی طرف جا رہی ہے، یہ نہ عوام کے حق میں بہتر ہے، نہ اداروں کے اور نہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے۔ کچھ لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک شخص کو دیوار سے لگا کے کسی کا بھی بھلا نہیں کر رہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ عمران خان پہ دہشت گردی کا نیا مقدمہ اسلام آباد میں درج کیا گیا ہے۔ عمران خان کے ساتھ اس وقت جو پاپولر ووٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے NA 245 میں 11 پارٹیوں کے مشترکہ امیدواروں کو انہوں نے بری طرح شکست دی ہے، اور یہی حال پورے پاکستان کا ہے۔ عمران خان کا مقابلہ اب اس PDM کی جماعتوں اور اس کے سہولت کاروں کے بس میں نہیں ہے، تو کسی بھی طریقے سے عمران خان کو انتخابی میدان سے باہر رکھنے کے لیے ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کے خلاف گہرا تنگ کر رہے ہیں، اس کے خلاف مختلف مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن پہلے یہ چیزیں آپ کرتے تھے 70، 80 اور 90 کی دہائی میں، تو ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ ایک اخبار ہوتا تھا اور ایک سرکاری ٹی وی جس پہ جو حکومت اور طاقتور حلقے خبر دینا چاہتے تھے صرف وہی خبر چلتی تھی، اور اپوزیشن یا جو حق کی آوازیں ہیں ان کو دبایا جاتا تھا۔ آج بھی آپ نے یہی کوشش کی۔ ARY نیوز کو پہلے بند کیا تھا، بول نیوز جو عمران خان کا جلسہ دکھا رہا تھا اس کو آپ نے بند کیا، یوٹیوب پہ جو لوگ عمران خان کا جلسہ براہ راست دکھا رہے تھے یوٹیوب کو آپ نے بند کیا، لیکن پھر بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں تک عمران خان کی آواز پہنچ گئی۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ PTI کی آفیشیل یوٹیوب چینل پہ 18 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں 92,000 نئے سبسکرائبر آ گئے ہیں۔ جو چینل عمران خان یا عوام کی آواز نہیں دکھائے گا اس کی ریٹنگ گرتی جائے گی اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارے گا۔ جب تک آپ حق اور سچ اور عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے آپ کو کوئی نہیں سنے گا۔ جس چینل نے عمران خان کا موقف عوام کے سامنے پیش کیا ان کی ریٹنگ آپ نے دیکھ لی کہ باقی سارے لفافہ میڈیا سے مجموعی طور پر اس ایک چینل کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے۔ یہ عوام کی آواز ہے، یہ وہ شعور ہے جو عوام کو عمران خان نے دی ہے۔ اور طاقتور حلقوں کو اس وقت دکھ اس بات کا ہے کہ پہلے جو ہم اقدامات کرتے تھے تو عوام آسانی سے بے وقوف بن جاتی تھی، اس وقت کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ عمران خان نے ان کو شعور دیا ہے، ان کو اپنا حق لینے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اور لوگوں کی حدود کیا ہیں۔ جو ادارے اپنے حد کراس کریں گے عوام اب ان کو پہچان رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، اپنی انا کی تسکین کے لیے عمران خان اور 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کی توہین مت کیجیے گا۔ یہ تجربہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور اس کا خمیازہ بھگت چکے ہیں۔ ہم نے عوامی لیگ کی 167 سیٹوں کی پارٹی مجیب الرحمان کو اقتدار نہ دے کر اور ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کی 81 سیٹوں کو اقتدار میں لا کر ملک دو ٹکڑے کیا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ پھر پاکستان پہ ایسا کوئی سانحہ آیا ہے۔ یہ سارے محب وطن لوگ ہیں، ان کی آواز سنیے۔ آپ نے 133 سیٹوں کی PTI کی حکومت ختم کر کے اور 84 سیٹوں کی شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت مسلط کی ہے، جس کو عوام کسی بھی طور قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لیجئے گا۔ ہم اپنے اداروں سے پیار کرتے ہیں، ہم پاکستان سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی قیمت ہمیں سزاؤں کی شکل میں مت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پائندہ باد۔